مجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کچھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری من تحتہم الانہار تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ معزز ناظرین، آج محرم الحرام کا مہینہ کل سے شروع ہو چکا ہے اور آج اس کی پہلی تاریخ تھی، اور آج مغرب بعد تاریخ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے چینج ہو گئی، تو اس اعتبار سے محرم کی 2 تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ ہم نے اس مبارک مہینے میں، جو کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور 4 حرمت والے مہینوں میں بھی ہے، چونکہ اس مہینے میں خاص طور سے اس کے پہلے عشرے میں ایک طبقہ ایسا ہے جو صحابہ کرام کو لعنت اور ملامت کرتا ہے، طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے، اور یہ سب کچھ اہل بیت کی محبت کے نام پر اور ان کی عقیدت کے نام پر کرتا ہے۔ تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ان 10 دنوں میں 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک ہم روزانہ عظمت صحابہ اور اہل بیت کے نام سے ایک سیریز شروع کریں گے، اور روزانہ یہ پروگرام انشاءاللہ رات 9 بجے ہمارے یوٹیوب چینل پر جیسے آج اپلوڈ ہوا ہے ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے مختلف ٹاپکس اور عنوان بھی میں نے پہلے ہی شیئر کر دی ہیں۔ آج ہماری جو گفتگو ہوگی وہ عظمت صحابہ اور اہل بیت، جو ہمارا سینٹرل ٹاپک ہے، جو مرکزی عنوان ہے ہمارا، اس پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے کہ صحابہ کے تعلق سے اور اہل بیت کے تعلق سے ہمارا کیا اسٹینڈ ہونا چاہیے، کیا موقف ہونا چاہیے، اور قرآن و حدیث میں ان کا کیا مقام بتایا گیا ہے۔ محترم ناظرین، صحابہ کی تعریف اور صحابہ کی مدح و ثنا سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر صحابہ کی تعریف کی ہے، ان کی قربانیوں کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ ایسی ہی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 ہے، 100 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صحابہ کرام کے مقام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ میرے نبی کے مہاجر صحابہ اور میرے نبی کے انصار صحابہ، ان میں جو لوگ پہلے ایمان لائے، جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی، والذین اتبعوہم باحسان، اور جن لوگوں نے احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع کی، ان کی پیروی کی۔ اس میں وہ لوگ بھی آگے، وہ صحابہ بھی آگے جو بعد میں ایمان لائے، اور اس میں قیامت تک آنے والے وہ تمام اہل ایمان ہیں جو صحابہ کرام کے منہج پر چلیں گے اور صحابہ کرام کو معیار حق مانیں گے، وہ سارے کے سارے لوگ اس میں شامل ہوں گے۔ اللہ نے ان سب کو کا نام لے کر کے فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے باغات تیار کر کے رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم، اور ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی سب سے عظیم کامیابی ہے۔ تو ناظرین، آپ غور کریں کہ صحابہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے اور یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور ان کی صحبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو سلیکٹ کیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے۔ صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ کے نبی کے فرمان کو ڈائریکٹ اپنے کانوں سے سنا ہے، اور اللہ کے رسول سے دین کو حاصل کیا، اس کو یاد کیا اور اس کو آنے والی نسلوں تک پہنچایا اور پوری امانت کے ساتھ پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو
باقی تمام لوگوں کے لیے معیار قرار دیا ہے کہ تمہیں صحابہ کے جیسا ایمان لانا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ صحابہ کے طریقے پر ایمان لائیں گے، جیسے صحابہ ایمان لائے ویسے ایمان لائیں گے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب یہ ہدایت پر ہیں، ورنہ یہ ہدایت پر نہیں ہے۔ صحابہ کا راستہ اور صحابہ کا جو منہج ہے اس کو چھوڑنے والے کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 115 115 نمبر کی آیت میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو رسول کی بات نہیں مانے گا، جو رسول سے اختلاف کرے گا حق کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو چھوڑ کر کے، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے پر چلے گا۔ یہاں ظاہر ہے کہ مومنوں سے مراد اولین جو مومن ہیں اس امت کے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، وہ صحابہ ہیں۔ گویا صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر کے اگر کوئی اور طریقہ اپنائے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جدھر پھرے گا ہم ادھر پھیر دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسے ہم جہنم میں پہنچا دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم سے برا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ محترم ناظرین، اس کے پہلے کہ ہم صحابہ کے مقام پر روشنی ڈالیں، آئیے سمجھ لیتے ہیں صحابی کہتے کس کو ہیں۔ صحابی کی جو سب سے بہترین جو ڈیفینیشن اور تعریف ہے جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، وہ یہ ہے کہ الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، صحابی وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات جس نے کی ہو اور اس کا خاتمہ اسلام پر ہوا۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جن کو اللہ کے رسول کی صحبت میں کم وقت ملا، وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جن کو زیادہ وقت ملا، وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جو غزوات میں شامل ہوئے، اور وہ لوگ بھی شامل ہوئے جو کسی وجہ سے غزوات میں شامل نہیں ہو سکے، وہ لوگ بھی شامل ہوئے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کا دیدار کیا، اور وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جنہوں نے آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے، نابینا ہونے کی وجہ سے، جیسے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم وغیرہ ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول کا دیدار نہیں کیا لیکن پھر بھی صحابی ہیں۔ تو جو اسلام کی حالت میں نبی سے جس نے ملاقات کی اور اسلام پر اس کا خاتمہ ہوا، وہ صحابی ہے۔ یہ صحابی کی تعریف ہے۔ صحابہ کے فضائل اور صحابہ کی خوبیوں سے قرآن کریم کی مختلف آیات جو ہیں وہ مزین ہیں، قرآن کی مختلف آیات بھری پڑی ہیں صحابہ کی تعریف سے۔ آئیے چند آیات دیکھتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی اپنے نبی کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے نظر رحمت فرمائی اپنے نبی کے مہاجر صحابہ کے اوپر اور انصار صحابہ کے اوپر۔ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جن صحابہ نے اپنے نبی کا ساتھ دیا مشکل کی گھڑی میں۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کی ان میں سے بعض لوگوں کے دل ہل گئے، بعض لوگوں کے دل متزلزل ہو گئے، دل کے اندر لغزش آ گئی۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ ان نبی کے، ان صحابہ کے اوپر بڑا مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ یہ جو مشکل کی گھڑی کہی گئی اس آیت میں، اس سے مراد غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ سخت گرمی کا موسم، مکہ سے تبوک، مدینہ سے تبوک کا طویل سفر، اور سواری بھی کم تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس گھڑی کے بارے میں پوچھا گیا، کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ تبوک کی طرف نکلے، فی قیظ شدید، بڑی سخت گرمی تھی، فنزلنا منزلا فاصابنا فیہ عطش، ہم لوگ راستے میں ایک جگہ ہم لوگ رکے، ہمیں اتنی سخت پیاس لگی تھی، حتی ظننا ان رقابنا ستنقطع، ہمیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں ہماری گردنیں ہمارے دھڑ سے الگ نہ ہو جائیں۔ گرمی کا اور پریشانی کا یہ عالم تھا۔ حتی ان الرجل لینہر بعیرہ فیعصر فرتہ فیشربہ، فرمایا کہ پیاس اور شدت کا یہ عالم تھا کہ ہم میں سے ایک آدمی اپنے اونٹ کو ذبح کرتا تھا، اور اونٹ کا جو گوبر ہوتا تھا، اونٹ کا جو پاخانہ ہوتا تھا، اس کو نچوڑ کر کے شدت پیاس میں اس کے پانی کو پی جاتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ تکلیفیں اٹھائی اللہ کے رسول کے صحابہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ بڑے مشہور مفسر قرآن ہیں، تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا ان الرجلین کانا یشقان التمرۃ بینہما،
کہ صحابہ میں سے 2 لوگ ایک کھجور کو 2 ٹکڑے کر لیتے تھے، وَكَانَ النَّفَرُ يَتَدَاوَلُونَ التَّمْرَةَ بَيْنَهُمْ، اور ایک کھجور کو کئی لوگ چوستے، ایک آدمی چوستا تھا پھر اپنے ساتھی کو دیتا تھا، اسی کھجور کو پھر چوستا تھا اپنے ساتھی کو دیتا تھا۔ اس طریقے سے یہ سفر جو ہے تبوک کا یہ سفر گزرا تھا۔ یہ وہ گھڑی تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی اس آیت میں مشکل کی گھڑی کہا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے اس مشکل وقت میں بھی اپنے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 59 میں اللہ فرماتا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام ہو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں پر، اللہ تعالیٰ کے سلیکٹڈ بندوں پر، چنے ہوئے بندوں پر۔ یہ چنے ہوئے بندے کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں چنے ہوئے بندے۔ استفاہم اللہ لنبی، یہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کے لیے چنا تھا۔ یہی وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے کہ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جس کو پیروی کرنی ہو وہ نبی کے صحابہ کی پیروی کرے، وہ نبی کے صحابہ کے طریقے پر چلے۔ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنہ، جس کو پیروی کرنے ہو وہ مرے ہوئے لوگوں، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے راستے پر چلے، اس لیے کہ زندہ آدمی جو ہوتا ہے وہ فتنہ سے محفوظ نہیں ہوتا ہے، اور جب دنیا سے جو لوگ جا چکے ہیں اگر ان کی پیروی کرنا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اولئک اصحاب محمد، تو وہ ان لوگوں کی پیروی کرو جو نبی کے صحابہ تھے۔ کانوا خیار هذه الامہ، وہ اس امت کے بہترین لوگ تھے۔ ابرہا قلوبا واعمقہا علما واقلہا تکلفا، ان کے دل سب سے زیادہ نیک اور پاک صاف تھے، ان کے علم کے اندر گہرائی تھی، ان کے اندر تکلف نہیں تھا۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ونقل دینہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے اور اپنے دین کو امت تک پہنچانے کے لیے۔ فتشبہوا باخلاقہم وطرائقہم، تو اے لوگوں نبی کے صحابہ کے اخلاق کو اپناؤ، نبی کے صحابہ کے طریقے کو اپناؤ۔ فہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا علی الہدی المستقیم، یہ نبی کے صحابہ تھے جو بالکل سیدھے راستے پر تھے۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو حضرت امام ابو نعیم اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء کے اندر لائے۔ یہ نبی کے صحابہ ہیں۔ آئیے نبی کے صحابہ کی فضیلت میں ایک اور آیت دیکھتے ہیں، سورہ فتح کی آیت نمبر 29، سورہ فتح کی آخری آیت آپ دیکھیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے اوپر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اتنے نمازی ہیں، وہ اتنے تہجد گزار ہیں، وہ اتنے بڑے عبادت گزار ہیں کہ تم جب بھی ان کو دیکھو گے وہ یا تو تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا تمہیں سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے، لیکن ان کی نمازیں، ان کی عبادتیں، ان کے اندر کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی نمائش نہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی نمازوں کا مقصد، ان کی عبادتوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرنا ہے، اللہ کے فضل و کرم کو تلاش کرنا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے کے اوپر سجدوں کے نشان کی علامت پائی جاتی ہے۔ یہاں سجدے کے نشان سے مراد وہ پیشانی کا خاص جو نشان ہوتا ہے سجدے کی وجہ سے وہ نہیں ہے، بلکہ وہ مخصوص نور ہے اور انسان کے چہرے پر آنے والا وہ ایفیکٹ ہے، وہ اثر ہے جو ایک عبادت گزار انسان کے اندر ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں السمت الحسن، یہاں مراد جو ہے نبی کے صحابہ کے چہرے کی علامت سے مراد ان کا بہترین اخلاق ہے۔ اور بعض سلف کہتے ہیں کہ من کثرت صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار، جو آدمی راتوں کو تہجد پڑھتا ہے تو دن میں اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ بیان کیا گیا کہ جب نصارہ نے، ملک شام کے عیسائیوں نے جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے وقت جو ہے صحابہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا تھا واللہ لہؤلاء خیر من الحواریین، یہ لوگ تو حضرت عیسیٰ کے حواریوں سے بھی زیادہ بہتر ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی جو کوالٹی اور ان کی جو خوبیاں ہمیں بتائی گئی ہیں ان کی روشنی میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان حواریوں سے بھی بہتر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ یہ گواہی دی تھی کس نے؟ یہ عیسائیوں نے دی تھی۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے چمکتے ہیں سجدوں کے نشان سے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، اور ان کی یہ خوبیاں تورات کے اندر بیان کی گئی ہیں۔
وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، اور انجیل کے اندر ان کی یہ خوبی بیان کی گئی ہے کہ وہ ایک کھیتی کی طرح ہیں۔ کزرعٍ اخرج شطأ، ایک کھیتی ہوتی ہے جس میں سے پہلے کونپل پھوٹتی ہے، اس میں سے کونپلیں نکلتی ہیں، فاستغلظ، پھر وہ کھیتی موٹی ہو جاتی ہے، فاستویٰ علیٰ سوقہ، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے، یعنی کمزور ہوتی ہے پھر مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، جیسے اللہ کے نبی کے صحابہ شروع میں کمزور تھے پھر طاقتور ہوتے چلے گئے۔ لِیَغِیظَ بِہِمُ الْکُفَّارَ، وہ مضبوط ہوتے ہیں تاکہ کفار ان کو دیکھ کر کے غضبناک ہو جائیں، کفار کو غصہ آئے، اللہ کے دشمنوں کو غصہ آئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے دلیل پکڑتے ہوئے کہتے ہیں جو صحابہ سے بغض رکھے وہ کافر ہے، صحابہ سے بغض رکھنے والے کے کافر ہونے پر استدلال کیا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فاستویٰ علیٰ سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، صحابہ اس کھیتی کی طرح ہیں جو لہلہانے لگتی ہے تو کسان دیکھ کر کے خوش ہو جاتے ہیں تاکہ جو اللہ کے دشمن ہیں وہ غیظ و غضب میں اور غصے میں مبتلا ہو جائیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ان مومن صحابہ سے، ان نیک عمل کرنے والے صحابہ سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ محترم ناظرین، آئیے اللہ کے رسول کی کچھ احادیث دیکھتے ہیں صحابہ کی فضیلت کے بارے میں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی 2531 نمبر کی حدیث ہے، النجوم امانۃ للسماء، ستارے آسمان کے لیے امان ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ وَأَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان پر وہ مصیبت آ جائے گی جس کا آسمان کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہے، یعنی ستارے جس دن ختم ہو جائیں گے یعنی قیامت کے دن، اس دن آسمان بھی ختم ہو جائے گا۔ وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، میں اپنے صحابہ کے لیے سیکیورٹی ہوں، میں اپنے صحابہ کے لیے پروٹیکشن ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَىٰ أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ کے اوپر وہ مصیبتیں اور فتنے آئیں گے جن کا میرے صحابہ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں، میری امت کے لیے سیکیورٹی ہیں، میری امت کے لیے فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَىٰ أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، جب میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ تمام فتنے آئیں گے جس کا میری امت سے وعدہ کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ دور صحابہ کے ختم ہوتے ہوتے امت کے اوپر کیسے فتنے آئے، کتنی خوریزیاں ہوئیں، کتنا بگاڑ ہوا، کتنے فرقے پیدا ہوئے، کتنی بدعات جنم لینے لگیں۔ اللہ کے نبی کے صحابہ جب تک موجود تھے بہت سارے فتنوں سے یہ امت محفوظ تھی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 2652، صحیح مسلم کی 2533 نمبر کی حدیث ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے، یعنی یہ 3 جنریشن ایسی ہیں جن کے لیے بھلائی اور خیر کی گواہی دی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ظاہر ہے کہ ان میں سب سے پہلے آپ نے اپنے صحابہ کا تذکرہ کیا ہے۔ صحیح بخاری کی 2541، صحیح مسلم کی 2540 نمبر کی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو، میرے صحابی نے اگر اللہ کی راہ میں 1 مٹھی یا آدھا مٹھی اگر کوئی چیز صدقہ کی ہے تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ گویا غیر صحابی کا 1 پہاڑ کے برابر کیا ہوا صدقہ ایک صحابی کے 1 مٹھی صدقے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ صحابہ کا مقام ہے۔ اب آئیے اپنی تقریر کے ہم دوسرے پارٹ کی طرف آتے ہیں، اہل بیت کے فضائل کیا ہیں، اہل بیت کا مقام کیا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 اور 33 میں آپ دیکھیں اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم اللہ سے ڈرنے والیاں ہو، فلا تخضعن بالقول، لہٰذا تم کسی غیر مرد سے بات کرنے کے ٹائم اپنی آواز میں نرمی پیدا مت کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تاکہ جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہو ایسا انسان تمہارے بارے میں غلط امیدیں نہ پال لے، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور جو بھی بات کرو صحیح بات کرو، دستور کے مطابق کرو،
وقرن فی بیوتکن، اور اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں جمی رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور پہلے کی جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کر کے نہ نکلا کرو، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور نمازیں قائم کرتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ کی اطاعت کرتی رہو، رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں مکمل طریقے سے پاک و صاف کر دے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 اور 33 میں نے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو دور کر کے تمہیں مکمل طریقے سے پاک و صاف کرنا چاہتا ہے۔ یہاں اہل بیت سے اولین جو لوگ مراد ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، کیونکہ جو آگے پیچھے کی جو آیات ہیں ان کا جو کانٹیکسٹ ہے، ان کا جو سیاق و سباق ہے، ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی بیویوں کے بارے میں ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اہل بیت کے پہلے والی جو آیت ہے اس میں بھی نساء النبی نساء النبی کہہ کر کے نبی کی بیویوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں اہل بیت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، اور اس وقت اللہ کے نبی کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کے علاوہ کوئی نہیں رہتا تھا۔ اور تیسری بات یہ کہ جب اہل بیت کا لفظ بولا جائے تو انسان کی بیوی سب سے پہلے مراد ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورہ ہود کے اندر، سورہ ہود کی آیت نمبر 71 سے لے کر کے 73 تک آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے پہنچے اور فرشتوں نے بشارت دی کہ اے ابراہیم تمہیں بیٹا پیدا ہوگا سارہ کے بطن سے اسحاق، تو ان کی بیوی وہیں پہ کھڑی تھی، وہ ہنسنے لگی۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، ہم نے اس کو اسحاق کی بشارت دی اور اسحاق کے بعد اسحاق کے بیٹے یعقوب کی بھی بشارت دی۔ قالت یا ویلتا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، تو اس عورت نے کہا کہ اللہ اکبر، کیا میں بچے کو جنم دوں گی؟ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا یہ شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتوں نے کہا کہ اے سارہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعجب کر رہی ہو۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں نازل ہو اے اہل بیت، اے ابراہیم کے اہل بیت، بے شک اللہ تعالیٰ حمید ہے، قابل تعریف ہے اور مجید ہے، بزرگی والا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ حضرت سارہ کو مخاطب کر کے فرشتوں نے اہل بیت کہا ہے، گویا انسان کی بیوی سب سے پہلے اہل بیت میں مراد ہوتی ہے۔ لیکن ناظرین یاد رکھیں کہ یہاں قرآن کریم میں جو اہل بیت کہا گیا، اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات کے علاوہ سیدنا علی مرتضیٰ، سیدہ فاطمۃ الزہرا اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین، یہ چار لوگ بھی ان اہل بیت میں شامل ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث جو ہے یہ بتاتی ہے کہ ان اہل بیت میں یہ چار لوگ بھی شامل ہیں۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی 2424 نمبر کی حدیث ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح نکلے، وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود، آپ کالے کالے بالوں والی ایک منقش، ایک جو ہے ڈیزائن والی چادر آپ اوڑے ہوئے تھے۔ فجاء الحسن ابن علی، حضرت حسن ابن علی آئے، آپ نے اپنی چادر میں ان کو داخل کر لیا۔ ثم جاء الحسین فدخل معه، پھر حضرت حسین آئے، وہ بھی آپ کے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے۔ ثم جاءت فاطمۃ، پھر حضرت فاطمہ آئیں، اللہ کے رسول نے ان کو بھی داخل کر لیا۔ ثم جاء علی، پھر حضرت علی آئے، اللہ کے رسول نے ان کو بھی شامل کر لیا۔ پھر آپ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پھر وہی سورہ احزاب کی 33ویں آیت اللہ کے رسول نے پڑھی کہ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ تو گویا ازواج مطہرات کے ساتھ، اللہ کے نبی کی بیویوں کے ساتھ، یہ چار بزرگ ہستیاں بھی اللہ کے رسول کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ آئیے اس سلسلے کی ایک دوسری حدیث دیکھتے ہیں۔ ترمذی کی 3205 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب، یعنی اللہ کے رسول نے جن کی پرورش کی تھی، حضرت عمر بن ابی سلمہ، یہ حضرت ابو سلمہ کے بیٹے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے بیٹے تھے۔ جب حضرت ام سلمہ کا اللہ کے رسول سے نکاح ہوا تو وہ ان کو لے کر کے آئی تھی اور اللہ کے نبی نے ان کی تربیت کی تھی۔ یہ کہتے ہیں لما نزلت هذه الآیۃ علی النبی، جب یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا،
تو اللہ کے رسول اس وقت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے. آپ نے حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو بلایا. فجللہم بکسائن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر میں کور کر لیا، چادر میں ڈھانک لیا. وعلی خلف ظہرہ، اور آپ کے پیچھے حضرت علی بھی کھڑے تھے. فجللہ بکسائن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی اپنی چادر میں لے لیا. پھر آپ نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. فاذھب عنہم الرجس، اے اللہ تو ان سے گندگی کو دور فرما دے. وطہرہم تطہیرا، اور ان کو مکمل طریقے سے پاک و صاف کر دے. حضرت سلمہ کہتی ہیں کہ وانا معہم یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی کیا میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا انت علی مکانی کی، اے سلمہ تم تو اپنی جگہ ہو ہی اہل بیت میں شامل. وانت علی خیر، تم پہلے سے ہی اس خیر اور اس بھلائی میں شامل ہو. تو محترم ناظرین، اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات کے علاوہ اہل بیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ اور آپ کے نواسے حضرت حسن اور حسین بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی اولاد میں جو لوگ بھی تھے، آل عبد المطلب جو تھے، وہ آل عقیل جو تھے، آل ابی طالب جو تھے، یہ سارے کے سارے لوگ اہل بیت میں شامل تھے، جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ کی روایات سے معلوم ہوتا ہے. اب آئیے ازواج مطہرات جو کہ اہل بیت میں سب سے اولین نمبر پر شامل ہیں، ازواج مطہرات کا کیا مقام اور مرتبہ ہے سمجھ لیتے ہیں. ازواج مطہرات کا سب سے پہلا مقام یہ ہے کہ ان کے نام کے ساتھ ہم کہتے ہیں ازواج مطہرات. یہ پاک بیویاں ہیں، یہ اللہ کے رسول کی وہ بیویاں ہیں جو ہر قسم کی گندگی اور ہر قسم کی بد اخلاقی سے پاک ہے. ان کا کیریکٹر بالکل پاک ہے، اور ان کے کیریکٹر پر اور ان کے اخلاق اور کردار پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا. محترم ناظرین، ازواج مطہرات اللہ کے نبی کی بیویاں اس امت کی مائیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ محبوب ہیں، اور نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. ہم اپنی سگی ماں سے جیسے محبت کرتے ہیں، اپنی سگی ماں سے جیسے احترام کرتے ہیں، اپنی سگی ماں کو ہم برا بھلا نہیں کہتے، اور ہماری سگی ماں کو اگر کوئی برا بھلا کہے تو ہم برداشت نہیں کرتے، ویسے ہی ایک حقیقی مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول کی بیویوں کو بھی اپنی سگی ماں کی طرح ان کا مقام اور ان کا احترام سمجھتا ہے، اور ان کے اوپر اگر کوئی زبان درازی کرے وہ قطعاً برداشت نہیں کر سکتا ہے. اللہ کے نبی کی بیویاں امہات المومنین ہیں، اور اسی لیے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد امت کو منع کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع کیا کہ تم نبی کی کسی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، تمہیں یہ حق حاصل نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، اور تمہیں یہ حق بھی حاصل نہیں کہ تم اللہ کے رسول کی کسی بیوی سے اللہ کے رسول کے بعد کبھی بھی نکاح کرو. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللہ عظیما، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. گویا اللہ کے رسول کی جو بیویاں ہیں وہ اس دنیا میں بھی اللہ کے رسول کی بیویاں ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ کے رسول کی بیویاں رہیں گی. ان سے امت میں کوئی نکاح نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے رسول کی بیویاں اور امت کی مائیں ہیں. محترم ناظرین، اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آپشن دیا کہ چاہو تو تم دنیا کی دولت لے لو، دنیا کی چمک دمک لے لو، دنیا کی زیب و زینت لے لو، اور چاہو تو نبی کے ساتھ تھوڑی پریشانی اٹھا لو لیکن نبی کا ساتھ ملے گا اور جنت ملے گی، تو ان ازواج مطہرات میں تمام کی تمام اللہ کے رسول کی بیویوں نے دنیا کی زیب و زینت کو نہیں چنا بلکہ رسول کے ساتھ رہنے کو چنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 اور 29 کے اندر یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، اگر دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو دنیا کا سامان اور دنیا کی دولت دے دیتا ہوں اور تم کو اچھی طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہو، رسول سے محبت کرتی ہو اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اے نبی کی بیویوں تم اگر نیک عمل کرو گی تو اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم جنت اور اجر عظیم تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہے. تو ناظرین، ازواج مطہرات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو پسند کیا. انہوں نے دنیا کی زیب و زینت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے ٹھوکر مار دی.
اور ان کی فضیلت اور ان کی خوبی کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ دنیا میں بھی اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کے نبی کی بیویاں رہیں گی۔ ناظرین، اب آئیے اہل بیت میں اللہ کے رسول کی لخت جگر نور نظر آپ کی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ وہ بھی شامل ہیں۔ حضرت فاطمہ کے مقام و مرتبے کو سمجھ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی 6285 نمبر کی حدیث ہے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول جب مرض الموت میں تھے، آپ کی وفات والی جو بیماری تھی اس بیماری میں آپ مبتلا تھے، اللہ کے نبی کی تمام بیویاں آپ کے پاس بیٹھی تھیں، اتنے میں حضرت فاطمہ علیہ السلام، یہاں صحیح بخاری کی اس روایت میں حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ آیا ہے، لہٰذا حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، رضی اللہ عنہا کا بھی لفظ استعمال کیا جائے گا اور علیہ السلام کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حضرت فاطمہ آئیں تمشی، چلتے ہوئے، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں واللہ ما تقفا مشیتها من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ کی جو چال تھی، جو ان کے چلنے کا انداز تھا، وہ بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے جیسا تھا۔ فلما رآہا، جب اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو دیکھا، رحبا، آپ نے اپنی بیٹی کو خوش آمدید کہا اور کہا مرحبا بابنتی، میری بیٹی تمہارا خیر مقدم ہے، میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر آپ نے اپنی بیٹی کو اپنے داہنی طرف یا اپنے بائیں طرف بٹھایا، پھر آپ نے اپنی بیٹی سے کوئی راز کی، کوئی چپکے سے بات کی، فبکت بکاء شدیدا، حضرت فاطمہ وہ بات سن کر کے رونے لگیں۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میری بیٹی غمگین ہو گئی ہے، پھر اللہ کے رسول نے چپکے سے ان کے کان میں کوئی بات کہی، پھر وہ ہنسنے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ ایسی کیا بات کہی تھی کہ آپ پہلے رونے لگی پھر ہنسنے لگی؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا ما کنت لافشی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرہ، میں اللہ کے رسول کا راز آپ کو بتانا نہیں چاہتی، یہ میرے اور میرے باپ کے بیچ کا ایک راز ہے، میں بتانا نہیں چاہتی۔ جب اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی، اماں عائشہ کہتی ہے میں نے پھر حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ آخر اس دن کیا بات ہوئی تھی؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ ہاں اب میں وہ بات بتا دیتی ہوں۔ وہ بات یہ تھی کہ پہلی مرتبہ جب اللہ کے رسول نے چپکے سے مجھے بات بتائی تھی تو آپ نے کہا کہ حضرت جبرائیل ہر سال مجھے ایک بار قرآن کریم کا دور کراتے، ایک بار مجھے قرآن کریم پڑھاتے ہیں، لیکن اس بار انہوں نے 2 مرتبہ مجھے قرآن کریم کا دور کرایا ہے، ولا ارى الاجل الا قد اقترب، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری وفات اور میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ فاتق اللہ واصبری، تو اے میری بیٹی فاطمہ تو اللہ سے ڈرنا اور صبر سے کام لینا۔ فإنی نعم السلف انا لکی، میں تیرے لیے بڑا بہترین سلف اور بڑا بہترین آگے تجھ سے پہلے دنیا سے جانے والا ہوں۔ کہتی ہیں حضرت فاطمہ کہ اس پر میں رونے لگی، اور اس کے بعد جب اللہ کے رسول نے میرا رونا دیکھا تو آپ نے فرمایا یا فاطمہ الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین او سیدۃ نساء اہل الجنہ او سیدۃ نساء هذه الامہ، اے فاطمہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہوں کہ تم تمام مومن عورتوں یا اس امت کی تمام عورتوں کی سردار رہو گی؟ حضرت فاطمہ یہ سن کر کے ہنسنے لگیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی حضرت فاطمہ کی نظر میں اور ان کے دل میں جو مقام تھا اللہ کے رسول کے دل میں حضرت فاطمہ کا، وہ اس حدیث سے معلوم ہوا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، یہ حدیث بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ محرم کے مہینے میں اہل بیت کی محبت کا اور اہل بیت کا ڈھڈورا پیٹنے والے حضرت عائشہ کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، حضرت عائشہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ اور اہل بیت کے درمیان بڑے جھگڑے تھے، بڑے اختلاف تھے اور بڑی کدورتیں تھیں اور بڑی نفرتیں تھیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ کے بیچ میں جو محبت تھی کہ حضرت فاطمہ وہ راز کی بات حضرت عائشہ کو بتا رہی ہیں، اور حضرت عائشہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے حضرت فاطمہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ کہتی کہ ان کے چلنے کا انداز اللہ کے رسول کے جیسے تھا۔ اور یہی نہیں، حدیث قصہ جو آپ نے سنی، اللہ کے رسول نے اپنی چادر میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین کو شامل کیا، وہ چادر والی روایت بھی جو صحیح ترین سند ہے وہ حضرت عائشہ ہی سے مروی ہے۔ محترم ناظرین، اس کے باوجود بھی اگر کسی کے دل میں غبار و اہل بیت کی محبت کے نام پہ صحابہ کے خلاف، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، ہم نقصان میں نہیں ہیں، ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہم اصحاب رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، اور وہ لوگ گھاٹے میں ہیں اور وہ لوگ نقصان میں ہیں جن کے پاس اہل بیت کی محبت کا تو ڈھڈورا پیٹ رہے ہیں، مگر اصحاب رسول سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں، یہ ابو داؤد کی 5217 نمبر کی حدیث ہے، کہتی ہیں کہ کانت اذا دخلت علیہ قام الیہا،
جب حضرت فاطمہ اللہ کے رسول کے پاس آتی تھیں اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے تھے، فَأَخَذَ بِيَدِهَا اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے تھے، وَقَبَّلَهَا اپنی بیٹی کا ہاتھ چوم لیتے تھے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ اور اپنی مجلس میں جہاں آپ بیٹھتے تھے وہاں اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا اور جب اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ سے ملنے جاتے تھے، قامت تو حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی تھیں، فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ اور اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیتی تھی اور اپنے باپ کا ہاتھ چوم لیتی تھیں، اپنے باپ کو چوم لیتی تھیں، وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا اور اپنے باپ کو اپنی مجلس میں بٹھاتی تھی۔ یہ باپ بیٹے کی محبت ہے، یہ باپ بیٹی کی محبت ہے۔ ناظرین، یہ حضرت فاطمہ کا مقام و مرتبہ تھا۔ اب آئیے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مقام سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، یہ ترمذی کی 3781 نمبر کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان ھذا ملک لم ینزل، ان ھذا ملک یہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو دنیا میں کبھی آج تک نازل نہیں ہوا تھا، یہ آج نازل ہوا ہے، اس رات کے پہلے وہ کبھی دنیا میں لم ینزل الارض لم ینزل الارض قط، وہ دنیا میں آج کے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ استأذن ربہ ان یسلم علیہ، وہ اپنے رب سے اجازت لے کر کے آیا ہے میرے اوپر مجھے سلام کرنے کے لیے، ویبشرنی بان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ اور مجھے یہ بشارت سنانے آیا ہے کہ حضرت فاطمہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اور یہ بشارت سنانے بھی آیا ہے کہ حضرت حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ حضرت حسن اور حسین کا مقام ہے۔ یہی نہیں، اللہ کے رسول کے بڑے محبوب اور لاڈلے نواسے تھے، پیارے نبی ان دونوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، صحیح بخاری کی 3753 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ صحیح مسند احمد کی 23133 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما۔ صحیح ابو داؤد کی 1109 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں حضرت حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ سرخ رنگ کا لال رنگ کا جوڑا پہنے پیارے نبی کے سامنے آ گئے۔ اپنے نواسوں کو اللہ کے رسول نے دیکھا، بے اختیار آپ ممبر سے اتر پڑے، اپنے نواسوں کو آپ نے گود لے لیا اور کہا کہ سچ کہا اللہ نے قرآن میں انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ میں خطبے میں بھی اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکا اور اپنے نواسوں کو دیکھ کر کے میں نے خطبہ روک دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی نے اپنے دونوں نواسوں کو پیار کیا اور پھر آپ نے اپنے خطبے کو کمپلیٹ کیا۔ یہ محبت تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نواسوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بھی بے شمار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کے حامل ہیں، صحابہ میں چوتھے نمبر پر آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں فرمایا لا یحب، حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے میرے بارے میں فرمایا لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، مجھ سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا اور مجھ سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول نے علم دیا تھا اور اللہ کے رسول نے خیبر کی رات کے پہلے صحابہ سے کہا تھا کہ کل میں یہ علم اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ رات بھر آپس میں چرچا کرتے رہے، آپس میں یہ سوچتے رہے کہ کاش یہ فضیلت مجھے مل جائے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں بھی تمنا ہوئی کہ یہ فضیلت مجھے مل جائے، لیکن جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی نے وہ علم حضرت علی کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت علی کے مناقب اور حضرت علی کی سیرت پر انشاءاللہ ہم مستقل ایک لیکچر دیں گے اور اس میں ہم تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، اب آتے اپنی تقریر کے ہم لاسٹ پوائنٹ پر۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کے بیچ میں بڑی دشمنیاں تھیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں کے ساتھ حضرت ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے اور دیگر صحابہ نے، ان لوگوں نے عداوت کی ہے، دشمنی کی ہے اور ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے۔ آئیے ذرا اس الزام کی حقیقت دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق سے اللہ کے رسول کے مال میں اپنا حق وراثت طلب کیا کہ میرا جو وراثت کا حق ہے بیٹی ہونے کے ناطے اللہ کے رسول کی وراثت میں وہ مجھے دیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کی حدیث پڑھ کے سنائی کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ نحن الانبیاء لا نورث، ہم نبی ہیں، ہم جتنے انبیاء ہیں ہم مال کو اپنی وراثت نہیں بناتے، ہماری وراثت مال نہیں ہوتی۔ ما ترکنا فہو صدقہ، ہم جو چھوڑ کر کے جاتے ہیں وہ سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہوتا ہے۔ انما یاکل آل محمد من ھذا المال،
حضرت ابو بکر نے کہا جو مال فے حاصل ہوتا ہے، جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، اس میں اللہ کے رسول کا جو حصہ ہوتا تھا وہ اللہ کے رسول کے اہل بیت کو ملے گا، باقی اللہ کے رسول کے مال میں اور اللہ کے رسول کے ترکے میں میں اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کروں گا، جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے میں وہی کام کروں گا، اس سے ایک قدم بھی میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ اللہ کے حضرت ابو بکر صدیق کی یہ بات سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور انہوں نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے اپنی قرابت داری کا اور اپنی رشتہ داری کا اور اپنے حق کا ذکر کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اے علی آپ اپنی قرابت کی بات کرتے ہیں، آپ اپنے حق کی بات کرتے ہیں، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان اصل قرابتی، میرے رسول کی قرابت، میرے رسول کے رشتہ دار مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ پیارے ہیں، میں اپنے رشتہ داروں سے بعد میں حسن سلوک کروں گا، نبی کے اہل بیت سے پہلے کروں گا۔ اس سے حضرت ابو بکر کے دل میں اہل بیت رسول کا مقام بھی معلوم ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت ابو بکر کے بیچ میں یہ بڑے دوستانہ ماحول میں بات ہوئی تھی۔ جو لوگ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی حضرت ابو بکر سے دشمنی بیان کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، اور وہ حضرت علی کی محبت نہیں بلکہ حضرت ابو بکر کے بغض میں یہ بات کہتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، صحیح بخاری، یہ جو روایت میں نے پڑھی یہ صحیح بخاری کی 3712 نمبر کی حدیث ہے۔ اسی کے بعد والی روایت 3713 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے ارقبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، اے لوگو نبی کے اہل بیت کا خیال رکھا کرو۔ حضرت فاطمہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئیں، حضرت ابو بکر نے اپنی بیوی حضرت اسماء بنت امیس کو بھیجا، جاؤ نبی کی بیٹی بیمار ہے، جاؤ ان کی تیمارداری کرو، جاؤ ان کی عیادت کرو۔ اور جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا، حضرت فاطمہ کو نہلانے میں، ان کو کفنانے میں حضرت ابو بکر کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس یہ شامل تھی ان کے پورے تجہیز و تکفین میں۔ اور جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیوہ سے یعنی حضرت اسماء بنت امیس سے حضرت علی نے نکاح کیا، اور ان حضرت اسماء کے بطن سے اور حضرت علی اور حضرت اسماء کے نکاح کے بعد حضرت اسماء کے بطن سے یحییٰ نام کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا۔ آپ دشمنیاں بیان کرتے ہیں، آپ نفرتیں بیان کرتے ہیں، یہاں آپس میں رشتہ داریاں ہو رہی ہیں، قرابتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعوذ باللہ، ان کو بھی اہل بیت کا بہت بڑا دشمن ایک طبقہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ حضرت عمر فاروق کو صحابہ کا، اہل بیت کا دشمن قرار دیتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے بہت شدید محبت کرتے تھے اور بڑے گہرے تعلقات تھے اہل بیت سے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس محبت کو مزید پختہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے گھر میں اور آپ کے اہل بیت میں نکاح بھی کیا، اور حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم بنت علی جو نبی کی نواسی ہیں، حضرت علی کی بیٹی ہیں، ام کلثوم بنت علی سے حضرت عمر فاروق نے نکاح بھی کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ حضرت علی نے اپنے 3 بچوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان کے نام پہ رکھے، اپنے 3 بچوں کے نام حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان کے نام پر رکھے، اور یہ 3 بچے کربلا میں شہید ہونے والوں میں شامل تھے۔ اسی طریقے سے حضرت حسن کے 2 بیٹے حضرت ابو بکر اور عمر کے نام سے تھے، اور وہ دونوں بھی کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت حسین کے ایک بیٹے کا نام بھی عمر تھا۔ اگر ابو بکر، عمر اور عثمان یہ نعوذ باللہ اہل بیت کے دشمن تھے تو اہل بیت اپنے گھر کے بچوں کے نام ان کے نام پر نہیں رکھتے۔ سیدنا عمر فاروق کے بارے میں حضرت علی کے کیا خیالات تھے اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، صحیح بخاری کی 3677 نمبر کی حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق کے انتقال کے بعد جب حضرت عمر فاروق کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ رکھی ہوئی تھی اور صحابہ آ کر کے دعا کر رہے تھے، حضرت عمر فاروق کے حق میں دعائیں مغفرت کر رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میرے پیچھے ایک شخص آیا، ایک انسان آیا اور میرے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے کہا، رحمک اللہ، اے عمر اللہ آپ کے اوپر رحم کرے، ان کنت لارجو ان یجعلک اللہ مع صاحبیک، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ابو بکر کے ساتھ آخرت میں رکھے گا۔ لانی کثیرا ما کنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس لیے کہ میں اکثر اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنتا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر، میں چلا ابو بکر چلے عمر چلے، اور میں نے یہ کام کیا، ابو بکر نے یہ کام کیا اور عمر نے یہ کام کیا۔ میں اکثر اللہ کے رسول سے یہ بات سنا کرتا تھا اور مجھے امید ہے کہ اے عمر فاروق اللہ تعالیٰ آپ کے دونوں ساتھیوں
اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ اور ابو بکر کے ساتھ آپ کو آخرت میں بھی رکھے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں پلٹ کے دیکھا کہ کون یہ بات کہہ رہا ہے، تو کہتے ہیں فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ خلیفہ چہارم حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ محترم ناظرین، یہ حضرت عمر کے بارے میں حضرت علی کے تاثرات تھے۔ اب آئیے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں بھی روافض جو ہیں صحابہ کے جو دشمن ہیں وہ بہت ساری غلط سلط باتیں پھیلاتے ہیں اور حضرت عائشہ کو اہل بیت کا دشمن قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل بیت کے فضائل میں بہت ساری روایات حضرت عائشہ سے ثابت ہیں۔ حدیث کسا، چادر میں اللہ کے رسول نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین کو لیا، وہ روایت حضرت عائشہ روایت اس کو کرنے والی ہیں۔ حضرت فاطمہ کی چال ڈھال اللہ کے رسول کے بالکل مشابہ تھی، یہ روایت بیان کرنے والی بھی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اہل بیت کے جو سرپرست تھے، اہل بیت کے جو سردار تھے، اہل بیت کے جو گارجین تھے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے تھے دنیا میں تو وہ حضرت عائشہ سے کرتے تھے۔ آپ نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ میں سب سے زیادہ محبت مردوں میں عائشہ کے باپ سے کرتا ہوں اور عورتوں میں حضرت عائشہ سے کرتا ہوں۔ اور یہی نہیں، اللہ کے رسول اپنی وفات کے وقت، اپنے مرض الموت میں آپ بار بار پوچھتے تھے اپنی بیویوں سے، میں کل کس کے یہاں رہوں گا، میں کل کس کے یہاں رہوں گا۔ یعنی آپ کی تمنا اور آرزو تھی کہ میری آخری گھڑیاں میری محبوب بیوی حضرت عائشہ کے یہاں گزرے۔ اتنی محبت تھی حضرت عائشہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور محترم ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام جعفر صادق جو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا، ان کے جو بیٹے تھے حضرت حضرت علی زین العابدین جن کو کہا جاتا ہے، اور ان کے جو بیٹے تھے محمد الباقر، ان کے بیٹے تھے امام جعفر الصادق۔ ان کے نانا محمد بن ابی بکر کی سگی بہن تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس اعتبار سے حضرت ابو بکر کی فیملی میں اور اہل بیت میں بہت سارے رشتہ داریاں تھیں، بہت سارے تعلقات تھے، خونی رشتہ تھا۔ اور حضرت امام جعفر صادق کا شمار امت کے بڑے فقہا میں ہوتا ہے، اور امت میں جن لوگوں نے دین کے علم کو دنیا تک پہنچایا ان علماء اور فقہا میں امام جعفر صادق کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام جعفر صادق نے جن ائمہ اور جن علماء سے علم حاصل کیا ان میں ایک بڑا اہم نام حضرت عروہ ابن زبیر کا بھی تھا، جو حضرت عائشہ کے بھانجے بھی تھے اور حضرت عائشہ کے بڑے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ تو اس اعتبار سے حضرت عائشہ اور اہل بیت کے بڑے خاص تعلقات تھے۔ اب ناظرین آئیے چند رشتہ داریوں کا ذکر آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر کی فیملی اور اہل بیت میں بہت ساری رشتہ داریاں تھیں۔ اس رشتہ داری کا سب سے پہلا جو آغاز ہوا وہ حضرت عائشہ کا جو نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ ابو بکر کی بیٹی تھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے سردار ہیں اور اہل بیت کے سرپرست ہیں، تو یہ اہل بیت کی اور آل صدیق کی پہلی رشتہ داری ہے۔ اس کے علاوہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن ابن ابی بکر سے، حضرت ابو بکر کی پوتی سے ہوتا ہے۔ کس کا نکاح؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول کا۔ اس کے علاوہ امام محمد الباقر بن علی زین العابدین، یہ امام محمد الباقر کون ہے؟ یہ شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ ان کا نکاح ہوتا ہے ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے پوتے کی بیٹی سے ہوتا ہے۔ ام فروہ جو قاسم بن محمد بن ابی بکر کی بیٹی ہیں، ان سے نکاح ہوتا ہے حضرت محمد الباقر کا، اور محمد الباقر اور ام فروہ سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کو دنیا امام جعفر الصادق کہتی ہے۔ اور یعنی گویا کہ امام جعفر الصادق کی جو ماں ہیں وہ ہیں ام فروہ جو حضرت ابو بکر کے پوتے کی بیٹی ہیں۔ اور اسی طریقے سے امام جعفر الصادق کی جو نانی تھی، ان کی نانی کا نام تھا اسما بنت عبد الرحمن ابن ابو بکر، وہ حضرت ابو بکر کی پوتی تھیں۔ اس لیے حضرت امام جعفر صادق کہا کرتے تھے ولدنی ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر نے 2 بار جنم دیا۔ یعنی جو میری دادی تھیں وہ ابو بکر کی پوتی کی بیٹی تھیں، اور میری جو نانی تھی وہ خود حضرت ابو بکر کی پوتی تھی۔ اس اعتبار سے کتنا گہرا رشتہ تھا اہل بیت کا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا۔ اب آئیے حضرت عمر فاروق اور اہل بیت کے درمیان جو رشتہ داریاں تھیں، حضرت عمر فاروق کا جو خاندان تھا آل خطاب اور آل رسول کے بیچ میں جو رشتہ داریاں تھیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو رشتہ داریاں تھیں اس کا آغاز سب سے پہلے اللہ کے نبی سے ہوا۔ اللہ کے نبی کی شادی، آپ کا نکاح حضرت حفصہ بنت عمر سے ہوا۔ حضرت عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت
حضرت حسین ابن علی بن علی زین العابدین، حضرت حسین ابن علی بن علی زین العابدین، ان کا نکاح ہوتا ہے خالد بن ابی بکر بن عبداللہ بن عمر کی بیٹی سے، عبداللہ بن عمر کے پوتے کی بیٹی سے کس کا نکاح ہوتا ہے؟ حضرت حسین ابن علی بن علی زین العابدین سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت حسن نواسۂ رسول، حضرت حسن کے ایک بیٹے تھے جن کا نام الحسن المثنی ہے، ان کا نکاح ہوتا ہے رملہ بنت سعید ابن زید، حضرت عمر فاروق کے ایک بہنوئی تھے سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، ان کی بیٹی رملہ سے نکاح ہوتا ہے نواسۂ رسول حضرت حسن کے بیٹے حسن المثنی کا۔ اس کے علاوہ ام کلثوم بنت علی کا نکاح ہوتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ رشتہ داریاں ہیں آل خطاب اور آل نبی کے درمیان۔ اب آئیے بنو امیہ جن کو بہت بڑا دشمن کا قرار دیا جاتا ہے، اور بنو امیہ میں سے حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان ہیں، پھر آگے یزید بن ابی سفیان ہیں، ان تمام لوگوں کو بڑا کٹر دشمن قرار دیا جاتا ہے اہل بیت کا۔ آئیے بنو امیہ کے درمیان اور اہل بیت کے درمیان جو رشتہ داریاں ہوئی ہیں، چند رشتہ داریوں کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی جو رشتہ داری ہوئی بنو امیہ کے بیچ میں اور اہل بیت میں، حضرت رقیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح ہوتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بنو امیہ میں سے ہیں۔ پھر حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد غزوہ بدر کے بعد دوسری بیٹی اللہ کے رسول کی ام کلثوم، ان کا نکاح پھر حضرت عثمان غنی سے ہوتا ہے۔ گویا حضرت عثمان غنی جو اموی ہیں، بنو امیہ میں سے ہیں، ان کے نکاح میں اللہ کے رسول کی دو بیٹیاں، ظاہر ہے جو نبی کی بیٹیاں اور اہل بیت میں سے ہیں وہ آتی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت زینب اللہ کے رسول کی بیٹی حضرت زینب کا نکاح ابو العاص ابن ربیع سے ہوتا ہے، وہ بھی بنو امیہ میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کا نکاح ہوتا ہے امامہ بنت ابی العاص سے، نبی کی نواسی، اور حضرت امامہ جو نبی کی نواسی ہیں، حضرت زینب کی بیٹی، حضرت ابو العاص کی بیٹی ہیں، ان سے نکاح کون کرتا ہے؟ حضرت علی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت علی کی ایک بیٹی تھی خدیجہ بنت علی، ان کا نکاح ہوتا ہے صحابی رسول عبداللہ ابن عامر ابن قریظ اموی سے۔ اس کے علاوہ حضرت علی کی ایک بیٹی تھی رملہ، ان کا نکاح ہوتا ہے مروان ابن حکم کے بیٹے معاویہ سے۔ اس کے علاوہ حضرت زینب بنت حسن ابن علی، حضرت حسن نواسۂ رسول حضرت حسن کے بیٹے حسن المثنی کی بیٹی ہیں زینب، ان کا نکاح ہوتا ہے ولید بن عبد الملک کے ساتھ۔ اس کے علاوہ حضرت حسن کی دوسری پوتی تھیں جن کا نام تھا نفیسہ بنت زید ابن علی، ان کا نکاح بھی ولید ابن عبد الملک سے ہوتا ہے۔ گویا ولید بن عبد الملک کے نکاح میں حضرت حسن کی دو پوتیاں تھیں، ایک حسن مثنی کی بیٹی زینب تھی اور ایک زید ابن حسن کی بیٹی نفیسہ تھی۔ اس کے علاوہ حضرت شہید کربلا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھی فاطمہ بنت حسین، ان کا نکاح ہوتا ہے عثمان غنی کے پوتے عبداللہ بن عمرو بن عثمان ابن عفان سے۔ یہ رشتہ داریاں ہیں بنو امیہ اور اہل بیت کے درمیان۔ میں نے چند رشتہ داریاں ذکر کی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری رشتہ داریاں ہیں۔ تو برا ہو ان لوگوں کا جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان بڑے خراب تعلقات اور بڑی دشمنیاں تھیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی اپنے دشمنوں کے، اپنے قاتلوں کے گھر میں کوئی رشتہ داری نہیں کرتا، کوئی اپنے قاتل کے گھرانے میں اپنی بیٹی نہیں دیتا ہے۔ یہاں بیٹیاں لی بھی جا رہی ہیں، بیٹیاں دی بھی جا رہی ہیں۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پروپیگنڈے نفرت کے، یہ سب گھڑی ہوئی من گھڑت روایات ہے۔ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان بڑے خوشگوار تعلقات تھے، اور اہل سنت والجماعت کا اور سلف صالحین کا یہی موقف ہے۔ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اصحاب رسول سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اصحاب رسول کو ان کا مقام دیتے ہیں، اہل بیت کو ان کا مقام دیتے ہیں۔ نہ تو ہم اہل بیت کی محبت کے نام پر اصحاب رسول کی شان میں کوئی گستاخی کرتے ہیں یا ان کے مقام کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم صحابہ کی تعریف اور صحابہ کی مدح و ثنا تو کرتے ہیں اور اہل بیت سے محبت نہ کریں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہمارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، ہم دونوں اعتبار سے فائدے میں ہیں۔ آخری بات یہی کہوں گا محترم ناظرین کہ امام طحاوی کا وہ جملہ یاد رکھیں، نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ولا نفرط فی حب احد منہم، اور ہم کسی صحابی کی شان میں افراط نہیں کرتے، غلو نہیں کرتے، ولا نبغضهم، اور ہم کسی صحابی سے بغض نہیں رکھتے، ونبغض من یبغضهم، اور جو نبی کے صحابہ سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، اور ہم جو ہے صحابہ کا ذکر اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ صحابہ سے محبت کرنا حبہم دین و ایمان و احسان، ایمان ہے، دین ہے اور احسان ہے، وبغضہم کفر و نفاق و عصیان، اور صحابہ سے بغض رکھنا یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے، یہ گناہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں حضرت
ابو بکر و عمر اور عثمان و علی کی محبت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت بھی ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. جو محبت ہم اصحاب رسول سے کرتے جیسی کرنی چاہیے ویسی محبت ہمیں کرنے کی توفیق دے, اور جیسی محبت اہل بیت سے کرنے کا قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے ویسی محبت اہل بیت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کے بارے میں, اہل بیت کے بارے میں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خاص طور سے محرم کے اس مہینے میں اللہ تعالی ان لوگوں کو ناکام اور نامراد کرے جو اصحاب رسول سے بغض رکھتے ہیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.